السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ پیارے بھائیوں، آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ حالانکہ ایک حقیر سی کوشش ہے، ایک ادنا سی کوشش ہے، مگر اس کوشش کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بہت دور تک، ہندوستان بھر تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور اگر ممکن ہو تو انشاءاللہ تعالی ہندوستان سے باہر بھی، کیونکہ اس پروگرام کا مقصد ہے کہ علماء انشاءاللہ تعالی انگریزی میں فراٹے کے ساتھ بات کر سکیں۔ آج کے دور میں انگریزی کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ لگ بھگ ہر کام انگریزی ہی میں ہوتا ہے، انگریزی زبان ہی میں ہوتا ہے۔ ویسے ہی چھوٹے سے چھوٹا بچہ انگریزی زبان بولنا چاہتا ہے، بڑے ہوتے ہوئے بولتا بھی ہے، اس پر عبور حاصل کرتا ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ علماء، خاص طور سے ہندوستانی علماء کا ایک بہت بڑا حصہ انگریزی زبان بول نہیں سکتا، لہذا انگریزی زبان کے ذریعے عالم اسلام پر جو حملے ہوتے آئے ہیں، خاص طور سے پچھلے ایک عشرے میں یا پچھلے 15-20 سال میں جو حملے خاص طور سے انٹرنیٹ کے ذریعے عالم اسلام پر ہوتے آئے ہیں، کچھ علماء کرام جو انگریزی نہیں سمجھ پاتے، انگریزی نہیں بول پاتے، وہ مجبوراً ان حملوں کا جواب کسی صورت دے نہیں سکتے، حالانکہ چاہتے تو ہوں گے کہ منہ توڑ جواب دیا جائے، تو چاہتے ہوئے بھی جواب نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح علماء کا ایک اور حصہ ہے جو اس طرح کی ڈیولپمنٹ سے، اس طرح کے چیزوں سے، اس طرح کی جو اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، ان حملوں سے بالکل ناواقف ہے۔ پھر وجہ یہی بنتی ہے کہ انگریزی زبان کا نہ سیکھنا، نہ جاننا، لہٰذا ہم لوگوں نے ایک حقیر سی کوشش کرنی چاہی، جس کے نتیجے میں دور دور تک بڑی آسانی سے علماء کو انگریزی سکھائی جا سکے۔ اور یہ ویڈیوز جو ہوں گے انشاءاللہ تعالی بڑی آسانی سے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ویسے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر اردو میں بول رہا ہوں، مگر انشاءاللہ تعالی اسی کورس کے دوران، اسی انیشیٹو کے دوران انشاءاللہ تعالی ایک ایسا سٹیج آئے گا جہاں پر ہم لوگ اردو سے ہوتے ہوتے انشاءاللہ تعالی انگلش کی طرف بڑھیں گے۔ اور جب یہ کورس انشاءاللہ تعالی اپنے اختتام پر پہنچے گا تو جو بھی ناظرین ہیں اس کورس کے، اور جو بھی شائقین ہیں جو اس کورس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور سیریسلی اس کورس کو لے کر پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ اور جب ہم کورس کا اختتام کریں گے تو ہم اور آپ انشاءاللہ تعالی بڑی آسانی سے پوری کی پوری انگریزی بولتے ہوئے کورس ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے، ہر زبان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، اور چونکہ علماء کرام عربی زبان کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، بچپن ہی سے ان کو عربی زبان کی تعلیم دی جاتی ہے، لہٰذا عربی زبان میں علماء کو پتہ ہے کہ تجوید کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ قرآنی آیت بنا تجوید کے یوں پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر، یہ بنا تجوید کے ایک شخص پڑھتا ہے کسی
قرآن کی صورت کو یا کسی قرآن کی کوئی آیت کو، اس کا اثر آپ لوگوں کو مکمل طور پر سمجھ میں آئے گا کہ یہ بندہ بالکل پیدل ہے، اس بندے کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ اگر یہی بندہ اب اسی صورت کو تجوید کے ساتھ پڑھے، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اب آپ کو مزہ آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے نے یہی صورت اب تجوید کے ساتھ پڑھی۔ انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہم لوگوں کو انگریزی زبان سیکھنے کے بعد بات کرتے ہوئے مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے عربی زبان کی اپنی تجوید ہوتی ہے، ویسے ہی انگریزی زبان کی بھی اپنی تجوید ہوتی ہے، جس کو ایکسنٹ کہتے ہیں۔ ہاں، میں یہ بات بھی آپ کے سامنے بتاتا چلوں، آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ ہم یہاں پر آپ کو ایکسنٹ سکھانے والے نہیں ہیں، ہماری وہ کوشش نہیں ہے۔ ہماری صرف چھوٹی سی حقیر سی یہ کوشش ہے کہ جو بھی علماء ایک تو انگریزی نہیں بول سکتے ہوں وہ عربی بول پائیں، اور جو علماء عربی بول لیتے ہیں ان کے اپنے بات کرنے کے انداز میں ایک خاص قسم کا ڈائلیکٹ ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی ان کی اپنی جہاں سے وہ آتے ہیں، ہندوستان کے یا کسی بھی جگہ کے جس حصے سے وہ آتے ہیں، وہاں کا اپنا ایک طرز ہوتا ہے بات کرنے کا، وہ طرز ہم لوگوں میں رائج کر جاتا ہے۔ تو یہاں پر کوشش یہ بھی رہے گی کہ وہ جو ہمارا اپنا طرز ہے بات کرنے کا، جس میں بہت ساری مس پروننسیشنز ہو جاتی ہیں، یعنی تجوید کا اہتمام کیے بنا غلط پروننسیشنز کے ساتھ اور غلط تلفظ کے ساتھ آدمی انگریزی کے الفاظ کو ادا کرنے لگتا ہے، تو لہٰذا ہماری کوشش یہ رہے گی سب سے پہلے کہ ہم شروعات تو کریں، مگر شروعات میں انشاءاللہ تعالی آپ کو الفاظ کو کیسے صحیح ادا کیا جاتا ہے وہ سکھایا جائے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے ہم لوگ اپنے پہلے درس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مشن کو مکمل طور پر نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرے، آمین۔ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے انگلش کے الفابیٹ لکھوں گا۔ ہاں، میں نے الفابیٹ کہا، یہ ایک اور ہمارے اندر غلط فہمی ہے ہم لوگوں میں کہ سارے لیٹرز کو جب جوڑ کر کہنا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کس وجہ سے ہم میں سے اکثر لوگ، یہاں تک کہ انگلش جاننے والے لوگ، جب میں انگلش جاننے والوں کی بات کر رہا ہوں تو وہ انگلش بولنے والے جو فراٹے کے ساتھ انگلش بولتے ہیں اور جن کی اپنی پہلی بھاشا فرسٹ لینگویج انگلش ہوتی ہے، وہ لوگ بھی اس غلطی کو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سارے لیٹرز الفابیٹس ہیں کر کے۔ غلط ہے، سارے لیٹرز ان میں سے ایک کو حرف کہا جاتا ہے، ویسے ہی عرب انگلش میں ان میں سے ہر ایک کو لیٹر کہا جاتا ہے، اور سارے لیٹر جب مل جاتے ہیں تو ان کو ہم الفابیٹ کہتے ہیں۔ تو میں ابھی آپ کے سامنے بورڈ پر سارے الفابیٹ لکھوں گا، اور اس میں سے کچھ ایسے لیٹرز ہیں جن کو ہم غلط طور سے پروناؤنس کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کی نشاندہی کرتے ہوئے ہم اپنے پہلے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ رہے آپ کے سامنے انگلش کے لیٹرز جن کو ہم ملا کر کے الفابیٹ کہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک، جیسے میں نے کہا، لیٹر کہلاتا ہے۔ چلیے ہم اب ان لیٹرز کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو صحیح طریقے سے پروناؤنس کرنے کی، یعنی ان کا صحیح تلفظ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عموماً ہندوستان کے الگ الگ حصوں میں اس لیٹر کو یہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے بلکہ یہ اے ہے، ایک شارپ ساؤنڈ نکلے گا، ایک تیز ساؤنڈ آپ کی زبان سے نکلے گا جب آپ اس لفظ کو ادا کرتے ہو، اس حرف کو ادا کرتے ہو، اے۔ اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، بی، سی، ڈی، ای، تھوڑا سا کچھ ہندوستان کے کچھ حصوں میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی سی مس پروننسیشن ہوتی ہے جہاں تک اس حرف کا تعلق ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ یہ بولتے ہو تو آپ غالباً اس کا پروننسیشن ایسے دینے کی کوشش کر رہے ہو، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا پروننسیشن ہے ای۔ جیسے آپ اگر ہندی جانتے ہو تو اس کا پروننسیشن بالکل یہ ہوا، ای۔ یہاں سے پھر اس کے بعد ای کے بعد یہ بڑا خاص حرف ہے جس میں اکثر لوگوں کو بولنے میں تکلیف ہوتی ہے، نہ صرف اردو بولنے والوں کو بلکہ ہندوستان کے جو دوسری بھاشائیں لوگ بولتے ہیں جن کی اپنی مادری زبان مثلا کنڑ ہو یا پھر تیلگو ہو یا تامل ہو یا پھر کوئی اور زبانیں ہوں، ان میں سے کچھ لوگ اس
حرف کو ڈھنگ سے نہیں بولتے. ایک خاص حصہ ہے جو اس حرف کو ڈھنگ سے نہیں بول پاتا, جیسے کہ اس حرف کا پروننسیشن ان لوگوں کے پاس یف ہوتا ہے, جبکہ اصل میں یہ حرف ایف ہے. یعنی اگر آپ اس کو پروناؤنس کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کا پروننسیشن ایسے ہوگا, ایف ایسے بولنا ہے آپ کو, نہ کہ ایک ایڈیشنل وائی کے ساتھ. وائی لگاؤ آپ اس کے آگے تو یف بنے گا, غلط ہے وہ پروننسیشن. صحیح پروننسیشن ایف ہے. سو اے بی سی ڈی ای ایف جی, اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے. جی ایچ, یہاں پر ہم لوگ بہت کثیر تعداد میں لوگ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں اس حرف کو ادا کرتے ہوئے. اس حرف کی صحیح پروننسیشن ہے ایچ. عموماً ہم لوگ ہیچ کر کے بولنے کی کوشش کرتے ہیں, جو غلط پروننسیشن ہے, مگر اتنا بگڑ چکا ہے یہ پروننسیشن کی نہ صرف ہم ہندوستانی یا نہ صرف ہم لوگ جو اپنی مادری زبان کچھ اور رکھتے ہیں جیسے اردو, کنڑ, تامل, تیلگو, ہندی ہوا, بلکہ جن کی اپنی مادری زبان انگریزی بھی ہوتی ہے, وہ جب ہندوستان آ کر یہاں بسنے لگتے ہیں تو ان کے اندر بھی اس لفظ کا بگڑا ہوا پروننسیشن آ جاتا ہے. میرے کئی ایسے ساتھی ہیں, خاص ایک ساتھی کا ذہن میں نام آ رہا ہے جو آسٹریلیا کے رہنے والے ہیں اور یہاں ہندوستان میں لگ بھگ 5 سال رہے, اور جب یہاں سے جانے لگے تو ان کی پروننسیشن بھی اس حرف کو لے کر بگڑ گئی تھی, اور انہوں نے بھی ہیچ کہا تھا اس کو ایچ کہنے کے بجائے. لہٰذا اس کو یاد رکھیں کہ آپ اس کو ہیچ نہیں بولیں گے بلکہ ایچ, تھوڑا سا کھینچ کر نکلے گا یہ پروننسیشن ایچ. یہ ہے آئی. عموماً اس حرف کے ساتھ بھی ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اس حرف کو بھی پروناؤنس کرنے میں یا پھر اس حرف کا بھی تلفظ ادا کرنے میں. آئی کر کے بولتے ہیں. عموماً ایسے حروف کو پروناؤنس کرتے ہوئے, ایسے حروف کا تلفظ جب آپ کو کرنا ہو, ادا کرنا ہو اس لفظ کو, اس حرف کو, تو آپ کو اپنا منہ تھوڑا سا کھولنا چاہیے. اب آپ آئی بولیں گے تو وہ اس لفظ کا صحیح پروننسیشن نہیں ہوا. لہٰذا اگر آپ اپنے منہ کو تھوڑا سا اور کھولتے ہیں, آئی, تو یہ رہا اس حرف کا بالکل صحیح پروننسیشن. تو میں پھر سے آتا ہوں, اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے. اس کو عموماً ہم لوگ کے کہتے ہیں, کے نہیں ہے یہ, تھوڑا سا اندر سے سینے سے آپ کے تھوڑا سا ہوا نکلے جب آپ اس حرف کو ادا کر رہے ہوں تو ایک پف آف ایئر کہتے ہیں, گش آف ایئر کہتے ہیں. تھوڑی سی سانس باہر نکلتی ہے, ابھر کر کے تھوڑا سا یہ حرف نکلتا ہے. لہٰذا اس حرف کا پروننسیشن ہوتا ہے کھے. یعنی اگر آپ اس حرف کو اردو یا ہندی میں لکھنا چاہو تو آپ ایسے لکھو گے. ہندی میں اس کو اس حرف سے زیادہ بہتر کوئی اور حرف نہیں بتا سکتا, کھے. اور اگر آپ اس حرف کو اردو میں لکھنا چاہو تو آپ اس کو ایسے لکھو گے. تو یہ رہا اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے. ہاں, پھر ایک اور حرف, جیسے ہم نے ایف پڑھا تھا ویسے ہی ہم اس کو ایل پڑھیں گے, یل نہیں. عموماً یہی ہوتا ہے, ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور اس کو یل کہنے لگتے ہیں, جبکہ اس حرف کا صحیح پروننسیشن, صحیح تلفظ ایل ہے, جیسے کہ ای ایل ایل, ایل. اس میں بھی وہی معاملہ ہے. ایم, این, ان دونوں کے ساتھ بھی عموماً ہوتا ہے یم اور ین کر کے پروننسیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں. بگڑا ہوا پروننسیشن ہے, اس کو سدھارنا ہے ہمیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم یم, ین, یل, یف بولنے لگے تو یہ اس بات کو درشاتا ہے, یہ بات واضح کرتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہو, آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ, جہاں تک انگلش بات کرنے کا تعلق ہے, آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ کہاں سے ہے, یہ اس چیز کو کھول کر بیان کرتا ہے. لہٰذا اگر آپ اپنے بیک گراؤنڈ کو, اگر آپ اپنے سامعین پر, اپنے سننے والوں پر اچھا اثر چھوڑنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ صحیح پروننسیشنز کے ساتھ ہر حرف اور ہر لفظ کو ادا کرنے کی کوشش کریں. لہٰذا ایم اور این, ویسے ہی او, اس کے بعد پھی. جیسے ہم نے یہاں کھے لکھا تھا, کے نہیں ہے, کھے ہے, بتایا تھا میں نے. تھوڑا سا اندر سے ایک پف آف ایئر آ رہی ہے, تھوڑی سی اندر سے ہوا آ رہی ہے سینے سے نکل کر کے. ویسے ہی جب آپ اس حرف کو بھی بولتے ہو تو اندر سے تھوڑی سی ہوا آنی چاہیے. پی نہیں ہے یہ, پھی ہے یہ, جس کو آپ ہندی میں اگر لکھنا چاہو تو مشکل ہے ان دنوں, کیونکہ یہ ہندی میں چاہو تو آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہو, مگر آج کل کے لوگ
آج اس جنریشن کے لوگ عام طور پر اس لیٹر کو فی پڑھتے ہیں، جبکہ فی اصل میں اس پر ڈاٹ لگے تب ہوتا ہے، ادروائز یہ ہے پھی. تو اس ڈاٹ کو ہٹا دیا جائے اور یہ پھر سے پھی بن گیا. اگر آپ اس کو اردو میں سیکھنا چاہتے ہو تو اس کی پروننسیشن ہے، میں یہاں لکھ دیتا ہوں اس کی پروننسیشن، پھی. ویسے ہی کیو، آر، اس میں ہم دونوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے. ایس، یہاں پر بھی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں ایس نہیں کہنا چاہیے، ہمیں ایس کہنا چاہیے. عموماً جیسے ہم لوگ یف بولتے ہیں، یل بولتے ہیں، یم بولتے ہیں، ویسے ہی اس حرف کے ساتھ بھی ہمارا بگڑا ہوا پروننسیشن بہت مشہور ہے، بہت دور تک گیا ہوا ہے. لہٰذا ہم اس کو ایس بولیں گے، کیونکہ اگر آپ اس کو یس بولتے ہو تو یہ ایک دوسرا لفظ ہے، یہ لیٹر نہیں ہے، یہ ایک لفظ ہے. لہٰذا ایس کر کے بولیں گے آپ اس کو. ایس کے بعد ہوا ٹھی. جیسے ہم لوگوں نے یہاں پر کھے بولا تھا، جیسے پھی بولا تھا، ویسے ہی اس حرف کو ہم لوگ ٹی نہیں بولیں گے، ٹھی بولیں گے. جس کی اگر آپ انگلش میں ہندی میں دیکھنا چاہو جسے آپ، تو آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہو ٹھی، یا پھر اگر آپ اردو کی بات کرتے ہو تو آپ کے لیے اس سے بہتر ترجمانی اس حرف کی کوئی اور لفظ نہیں کر سکتا. ٹی غلط ہے، ٹھی صحیح ہے. ویسے ہی یو، وی، ڈبلیو، ایکس، وائی، زیڈ، یہاں پر دو اور حروف ہیں جو آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. وی، جب آپ وی بولیں تو یاد رکھیں کہ آپ اپنا نچلا ہونٹ اپنے اوپری دانتوں سے ٹچ کر رہے ہوں، چھو رہے ہوں. وی، عموماً ہم لوگ وی بولتے ہیں، وی مطلب ہم، ڈبلیو ای، یہ لیٹر ہے، اس کو وی کہا جاتا ہے، یعنی آپ کا نچلا ہونٹ آپ کے اوپری دانتوں کو چھوئے گا. یہ رہا وی. ڈبلیو میں کوئی تکلیف نہیں ہے. ایکس، یہ انہی حروف میں سے ہے جیسے ہم یف بولتے ہیں عموماً، یل بولتے ہیں عموماً، ویسے ہی ہم لوگ یکس بولنے کی کوشش کرتے ہیں. غلط ہے یہ. پھر سے شارپ آواز آئے گی شروع میں، ایکس کر کے بولیں گے. ایکس، وائی اور زیڈ. وائی بولتے ہوئے بھی آپ کو اپنے منہ کو تھوڑا سا کھولنا ہوگا، جیسے ہم نے آئی بولتے ہوئے اپنے منہ کو تھوڑا سا کھولا تھا. وائی بولیں گے آپ تو بالکل ہندوستانی لگو گے. اگر آپ وائی بولو گے تو آپ لگو گے کہ آپ نے انگلش جو ہے بچپن سے سیکھی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو کامیاب کرے.